آپ کو براہ راست لے چلیں گے. سینٹ اجلاس جاری ہے. سینیٹر علی ظفر اظہار خیال کر رہے ہیں جو کہ ہمیں یہ حق دیتے ہیں. تو میرے نظر میں نہ کریں. میری نظر میں سر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کیئرفلی چلنا ہے. اور یہاں میں حکومت کو ایک ریکویسٹ کروں گا, آواز ان تک پہنچ جائے گی. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیں جو میں نے ذکر کیا تھا ابھی پہلے 2 کیسز کا, جو ایکسپرٹ کے پاس ہمارا ڈسپیوٹ گیا تھا, پہلے ڈیمز جو انہوں نے بنائے تھے, اس میں انہوں نے جو چیز استعمال کی تھی ہمارے خلاف وہ تھی کہ اس وقت کے چند منسٹرز نے کوئی سٹیٹمنٹس دے دی تھی, اور وہ سٹیٹمنٹس کو استعمال کیا گیا تھا اس ایکسپرٹ کی فیصلے میں ہمارے خلاف. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی حکومت سے کہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اس میں 1 یا 2 ڈیزگنیٹڈ منسٹر, ہم تو بول سکتے ہیں ایز اپوزیشن, ہم کیونکہ ہماری وہ آفیشیل سٹیٹس نہیں, لیکن اگر وہاں سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ بہت نقصان دہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ سمجھیں, جو میں نے آج تھوڑا سا اس کو بریفلی بتایا, آپ نے مجھے ٹائم کی چونکہ پابندی کی تو میں نے اس کو بریف کر دیا, لیکن اس چیز کو سمجھیں اور اس کی ایک ایک شق کو سمجھتے ہوئے ٹریٹی کی بھی اور قانون کی بھی اس کے مطابق بات کریں. ان کا کہنا یہ ہے, آخری بات میں کر دوں, ہندوستان یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان نے, ان کا الزام ہے کہ ٹیررزم کیا اور انہوں نے اسی کی وجہ سے فلالس فلیگ آپریشن کیا, اور وہ کہتے ہیں ٹیررزم چونکہ کیا تو یہ ٹریٹی کی خلاف ورزی ہو گئی. لیکن اس کے اوپر 3 بین الاقوامی قانون میں فیصلے ہیں, اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ اگر آپ نے ٹریٹی کو پہلے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہ والا ایکسکیوز نہیں استعمال کر سکتے. پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں ہندوستان سے, 3 جنگیں, اس ٹریٹی کو نہیں چھیڑا گیا. کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ کیونکہ یہ ٹریٹی ڈیزائن ہی اس طرح کی گئی تھی کہ اگر کوئی ملٹری کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے یا ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے تو اس کا ٹریٹی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹریٹی کو ڈیزائن بڑے اہم لوگوں نے کیا, دنیا کے سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ ساری چیزیں سوچیں اس وقت کہ کیا ہوگا اگر جنگ ہوگی دونوں ملکوں میں تو کیا یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی, کیا ہوگا اگر ایک ملک دوسرے کے خلاف الزام لگائے گا تو یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, بین الاقوامی قانون کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ٹریٹی اس سے بالاتر ہے, یہ ٹریٹی سروائیول ہے پاکستان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آخر میں سر کہ ہم لوگ سارے, چاہے پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, بلوچی ہوں, سندھی ہوں, جہاں سے بھی ہوں, ہم ہیں پاکستانی. پانی کا ایشو جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں, وہ اپنا گھر کا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے پارٹی بازی, جو پارٹیز کے اپنے اپنے موقف ضرور ہوں گے, لیکن اگر بانسری نہیں رہے گی تو کیا ہوگا, میوزک تو نہیں بجے گی. اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہے سر کہ یہ جو ہمارا پانی کا ایشو انڈیا کے ساتھ اس وقت ہے, ہم اپنے ایشوز کو سائڈ پہ کریں اور پہلے اس کو ٹیکل کریں, اس کو ہم ختم کریں, اور دیٹ از دا اسپرٹ جس میں میں اینڈ کروں گا اپنی یہ تقریر. تھینک یو ویری مچ علی ظفر صاحب. آپ نے 1 سیکنڈ سر مجھے بولنے تو دیں, مجھے ان کو خراج تحسین پیش کرنے دیں. انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ اس معاملے کے آپ بیک گراؤنڈ بھی بتایا, اس کی موجودہ حالت بھی بتائی, وے آؤٹ بھی بتایا, انٹرنیشنل لاز بھی بتائے, اور اپنا جو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے قومی ان کا جذبہ ہے اور عزم ہے اس کا اظہار بھی بڑی عمدگی سے کیا. آئی ایم گریٹفل ٹو یو سر. اب 2 صورتیں ہیں, یا تو پروروگ کر دیا جائے, 15 منٹ رہ گئے, میری گزارش سن لے, 15 منٹ رہ گئے ہیں نماز کے کھڑے ہونے میں. ایک صورت یہ ہے کہ میں یہاں ختم کر دوں, دوسری صورت یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ اسٹرکٹلی 4 منٹ بولیں. اوکے, تھینک یو. تھینک یو چیئرمین صاحب, آپ کے بہت شکریہ. سر اسے ہے کہ ابھی بیرسٹر صاحب نے, علی ظفر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. اب میں تھوڑا سا ذرا وہ پٹھانے طریقے سے اس چیز کا میں بتاتا ہوں کہ کیا بیسیکلی مسئلہ کیا ہے. ساتھ والے گھر سے پانی آ رہا ہے, میرے گھر میں آ رہا ہے, اس نے اپنے گھر کے اندر پانی روک دیا ہے. میرے پاس 2 چوائس ہے,
یا وہ کھول دے یا میں جا کے خود کھولوں گا. تیسری چوائس نہیں ہے. یا گھر ہی گرا دوں گا. نہیں, سیدھا سیدھا سر, سیدھا سیدھا. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر اب سے کچھ دیر پہلے اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے واضح کر دیا کہ پانی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.